نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جنس کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کسی اسم کی جنس کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے آپ اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کسی اسم کی جنس پہچان سکیں گے۔ آج کے سبق میں ہم کسی مذکر اسم کو مؤنث بنانا اور کسی مؤنث اسم کو مذکر بنانا سیکھیں گے۔ کسی مذکر اسم کو مؤنث بنانا ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مذکر اسم کے آخری حرف پر موجود حرکات کو ہٹا کر زبر لگا دے اور اس کے بعد آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں۔ مزید مذکر اسم کے آخری حرف پر موجود حرکات کو گول تا پر لگا دیں۔ کسی مذکر اسم کو مؤنث کس طرح سے بنائیں گے؟ مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا دیں گے اور آخر میں گول تا کا اضافہ کرتے ہوئے مذکر اسم کے آخری حرف کی حرکات کو گول تا پر لگا دیں گے۔ اس کی مثالیں ہیں، اسم ہے مسلمن، اس کا معنی ہے ایک مسلمان مرد۔ اس کی مؤنث بنانے کے لیے مسلمن کا آخری حرف ہے میم، اس کے اوپر دو پیش ہیں، ان دو پیش کو ہٹاتے ہوئے میم پر زبر لگا دیں اور آخر میں گول تا کا اضافہ کرتے ہوئے میم کے اوپر جو دو پیش تھیں وہ تا پر لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا مسلمتن۔ مسلمن کا معنی ہوگا ایک مسلمان مرد اور مسلمتن کا معنی ہوگا ایک مسلمان عورت۔ طالبن، اس کا معنی ہے ایک طالب علم مرد۔ اس کی مؤنث بنانا ہو تو طالبن کا آخری حرف با، اس پر جو دو پیش ہیں یہ دو پیش ہٹاتے ہوئے اس پر زبر لگا دیں اور اس کے بعد گول تا کا اضافہ کرتے ہوئے با کے اوپر جو دو پیش ہیں وہ تا پر لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا طالبتن۔ اگلا اسم ہے کافرن، اس کی مؤنث بنانا ہو تو اس کے آخری حرف پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں، را پر موجود دو پیش کو تا پر لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا کافرتن۔ کافرن ایک کافر مرد اور کافرتن اس کا معنی ہوگا ایک کافر عورت۔ اگلا اسم ہے صالحن، اس کی مؤنث بنانے کے لیے صالحن کے آخر میں موجود ہا پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں اور ہا کی حرکات جو کہ دو پیش ہیں وہ تا پر لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا صالحتن۔ صالحن اس کا معنی ہوگا نیک مرد اور صالحتن اس کا معنی ہوگا نیک عورت۔ اگلا اسم ہے طفلن، اس کا معنی ہے بچہ۔ اس کی مؤنث بنانے کے لیے طفلن کی لام پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیا اور لام کی حرکات دو پیش کو گول تا پر لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا طفلتن۔ اس طفلتن کا معنی ہوگا بچی۔ اسم ہے فاسقن، اس کی مؤنث بنانا مقصود ہو تو فاسقن کا آخری حرف ہے قاف، قاف پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں اور قاف کی حرکات دو پیش گول تا پر لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا فاسقتن۔ فاسقن اس کا معنی ہوگا ایک گناہگار مرد اور فاسقتن کا معنی ہوگا ایک گناہگار عورت۔ اگلا لفظ ہے مجاہدن، جب اس کی مؤنث بنانا ہو مجاہدن کا آخری حرف دال ہے، دال پر زبر لگا دیں اور آخر میں گول تا کا اضافہ کرتے ہوئے دال کی حرکات جو کہ دو پیش ہیں
وہ تا پر لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا مجاہدتن۔ مجاہدن اس کا معنی ہے ایک مجاہد مرد، اور مجاہدتن اس کا معنی ہوگا ایک مجاہد عورت۔ مؤمن اس کا معنی ہے ایمان والا مرد۔ اس کی مؤنث بنانا ہو تو مؤمن کی نون پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیا، اور نون کی حرکات تا پر لگا دیں تو یہ لفظ بن گیا مؤمنتن۔ مؤمن ایک ایمان والا مرد، اور مؤمنتن یہ مؤنث ہے، اس کا معنی ہوگا ایک ایمان والی عورت۔ اسی طرح سے شاعرن کی مؤنث ہوگی شاعرتن۔ لہٰذا جب کسی مذکر اسم کو مؤنث بنانا ہو تو مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا دیں، اور آخر میں گول تا کا اضافہ کرتے ہوئے مذکر اسم کے آخری حرف کی حرکات کو گول تا پر لگا دیں تو حاصل ہونے والا لفظ مؤنث ہوگا۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کسی مؤنث اسم کو مذکر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مؤنث اسم کے آخر میں موجود گول تا کو ہٹا دیں، اور باقی بچ جانے والا جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر گول تا کی حرکات لگا دیں تو حاصل ہونے والا لفظ مذکر اسم ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں، لفظ ہے کافراتن، اس کا مذکر بنانا ہو تو گول تا کو ہٹا دیں اور تا کی حرکات جو کہ دو پیش ہیں وہ را پر لگا دیں تو یہ لفظ بنے گا کافرن۔ کافراتن اس کا مذکر ہوگا کافرن۔ اگلا لفظ ہے منافقتن، یہ ایک مؤنث اسم ہے، اس کے آخر میں موجود گول تا کو ہٹاتے ہوئے جو باقی بچ جانے والا لفظ ہے اس کے آخری حرف جو کہ قاف ہے اس کی زبر کو ہٹاتے ہوئے تا کی حرکات دو پیش قاف پر لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا منافقن۔ منافقتن یہ مؤنث اسم ہے، اور منافقن یہ اس کی مذکر ہے۔ اسی طرح سے مؤنث ہے طالبتن، اس کا مذکر ہوگا طالبن۔ مجاہدتن اس کا مذکر ہوگا مجاہدن۔ راشدتن اس کا مذکر ہے راشدن۔ مفلحتن اس کا مذکر ہے مفلحن۔ مقتولتن اس کا مذکر ہے مقتول۔ قاتلتن اس کا مذکر بنے گا قاتل۔ آج کے سبق میں ہم نے کسی مذکر اسم کو مؤنث بنانا سیکھا، اور کسی مذکر اسم کو مؤنث بنانا ہو تو اس کے آخر میں موجود حرف پر زبر لگاتے ہوئے گول تا کا اضافہ کر دیں، اور مذکر اسم کے آخری حرف کی حرکات کو گول تا پر لگا دیں تو حاصل ہونے والا لفظ مؤنث اسم ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے کسی مؤنث اسم کو مذکر بنانا سیکھا۔ مؤنث اسم کے آخر میں موجود گول تا کو ہٹا دیں اور گول تا کی حرکات کو بقیہ بچ جانے والے لفظ کے آخری حرف پر لگا دیں تو حاصل ہونے والا لفظ مذکر اسم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جنس کا موضوع مکمل ہو گیا۔ آپ کتاب میں موجود جنس والے سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں، اس میں موجود علامات مؤنث اور قواعد کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ مزید اس سبق میں موجود عربی الفاظ کے معنی اچھی طرح سے یاد کریں، اور آخر میں اس سبق سے متعلقہ مشق حل کیجیے۔ کسی بھی مشکل یا کسی سوال کی صورت میں اپنا سوال ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، علم ایسا پھول ہے، یہ جتنا کھلتا ہے اس سے اتنی ہی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت